جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے سے پہلے دیکھو وہ عید کی تیاریاں خود کے لیے کرتا ہے، بہترین کپڑا سلاتا ہے، بہترین جوتے لیتا ہے، بہترین لباس سلاتا ہے، لیکن جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے وہ خود کے لیے بعد میں خریدتا ہے، اپنی اولاد کے لیے پہلے اپنی اولاد کے لیے پہلے خریدتا ہے۔ ارے او نوجوانوں، ارے او بے شرمو، ڈوب کے مر جاؤ تم اگر تم میں حیا باقی ہے تو، کہ تم اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہو، تم اپنے ماں کے خلاف کھڑے ہوئے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے کہ جس والدین نے تمہاری شادی کروائی آج تم اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے، آج تم اسی سے الگ گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہو، آج تم انہی کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہو۔ زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں 60 سال کی 70 سال کی ہو گئی ہے اور گھر میں بہو موجود ہے، اس کے باوجود بھی ماں کھانا بنا رہی ہے۔ میں اس جوان سے، اس لڑکے سے اس کو کہنا چاہوں گا کہ تجھے تو پیشاب میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کیا؟ پانی میں نہیں، پیشاب میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اگر تیری بیوی یہ کہے کہ میں تیری ماں کا کھانا نہیں بناؤں گی تو اس کا بوریہ بستر دے اور بول کہ تیری ماں کا تو خیال رکھ لے جا، تو تیرا بوریہ بستر اٹھا اور نکل جائے یہاں سے۔ مجھے اس بیوی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس عورت کی ضرورت نہیں ہے جو میری ماں کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو میرے باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو میرے بھائی بہنوں کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان تو غلام ہے، غلام بنا ہوا گھوم رہا ہے، غلام۔ بیوی کی آنے کے باوجود بھی مائیں گھر کا کام کر رہی ہے۔ اب آگے سے بہت سی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شریعت نے ہم پر کوئی لازم نہیں کیا ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، کوئی لازم نہیں کیا ہے۔ مگر اب میرا تجھ سے یہ سوال ہے، چل تو آج اپنی ساس کی خدمت نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ کل تو ساس بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا کل تو ساس بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور جو تو نے آج قاعدہ کلیہ قائم کیا ہے کہ میں نہیں بناؤں گی اپنے ساس کے لیے، تو کیا تو اپنی بہو سے کل کام نہیں کروائے گی؟ بول بول۔ آج وہ نوجوان جو اپنی بیوی کی غلامی کر رہے ہیں، قسم خدا کی اس سے برا عالم دیکھو گے۔ کیا؟ اس سے برا عالم دیکھو گے۔ یاد رکھنا، والدین کی گستاخی، علماء فرماتے ہیں ایسی گستاخی ہے، ایسا گناہ ہے کہ رب کی مرضی ہے جو چاہے گناہ انسان کر لے، رب کی مرضی ہے وہ چاہے تو اسے دنیا میں عذاب دے یا آخرت میں عذاب دے۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ جس لڑکے نے، جس انسان نے دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی توہین کی ہے، اپنے والدین پر ظلم و تشدد ڈھایا ہے، بیوی کی غلامی کی ہے، ماں باپوں سے لڑا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی رب تبارک و تعالی جب تک اسے دنیا میں ذلیل نہیں کرے گا موت نہیں دے گا۔ کیا؟ جب تک اسے دنیا میں ذلیل نہیں کر دے گا اسے موت نہیں دے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے، یہ بات میں ہواؤں میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایسے انسانوں کو جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور بیوی کی غلامی میں لگ گئے۔ بیوی کا غلامی کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، بیوی کے ساتھ کام کروانا بیوی کی غلامی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کپڑے دھلانا بیوی کی غلامی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کھانا بنانا بیوی کی غلامی نہیں ہے، بیوی کے ہاتھ پیر دبانا بھی بیوی کی غلامی نہیں ہے، بیوی کا سر دبانا بھی غلامی نہیں ہے۔ غلامی یہ ہے کہ تم بیوی کی بات میں آ کر اپنے باپ سے لڑ جاؤ، تم بیوی کی بات میں آ کے اپنی ماں سے لڑ جاؤ، تم بیوی کی بات میں آ کر اپنے خاندان والوں سے لڑ جاؤ۔ اسے غلامی کہا گیا ہے۔ کیا؟ اسے غلامی کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس لیے اپنے اندر عقل سلیم کو پیدا کریں۔ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے اوپر حقوق قائم کیے ہیں، چاہے والدین کی طرف سے ہو، چاہے بیوی کی طرف سے ہو، چاہے بچوں کی طرف سے ہو، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا؟ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔
اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھے، ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں، بہت دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد گستاخ ہو جاتے ہیں ماں باپ کے۔ ہرگز ایسا گناہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کل کو تم بھی ماں باپ بنو گے، تم بھی ماں باپ بنو گے یارو۔ اور جیسے آج تم اپنے والدین کے ساتھ گستاخیاں کر رہے ہو، ان کے سینوں پر چڑھ رہے ہو، ان کے سامنے گربان تان کے چڑھے آتے ہو، کیونکہ جوان جو ہو گئے ہو، طاقت جو آ گئی ہے، قوت جو آ گئی ہے، لیکن یاد رکھنا کل تو بھی کمزور ہو جائے گا، کل تیری طاقت بھی ختم ہو جائے گی، کل تیری کمائی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ جس بچے کو تو نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، وہ جوان ہو جائے گا، اور جس طریقے سے تو نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے اس سے بدتر وہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ سبق حاصل کرو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس سے گستاخی ہو گئی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے اور والدین سے بھی معافی مانگے، کیونکہ جب تک والدین راضی نہیں ہیں تم کتنے ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنے ہی جمعہ پڑھ لو، کتنے ہی صدقے دے لو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے۔ تمہارے والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی رکھو۔ اب یہاں سے یہ درس ہرگز آپ نہ لے کے جائیں کہ آپ بیوی کا حق مارنے لگ جائیں، نہ نہ نہ، بالکل نہیں۔ آپ بیوی کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں، اچھی طریقے سے رکھیں، لیکن اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں، اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یاد رکھنا والدین کی دعا اگر مل جائے تو دنیا کائنات کے اندر اسے کوئی جھکا نہیں سکتا ہے، اور والدین کی بد دعا مل جائے تو دنیا کائنات کے اندر بھی کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا۔